تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کی اس نشست میں ہم صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں اس طور پر اپنی حاضری لگوا سکیں کہ ہم بھی حبداران سیدنا حسین ابن علی ہیں، اور ہم اہل البیت کے ایک ایک فرد کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اہل البیت کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے راہ نجات بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل البیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 10 محرم الحرام ہے، اور اس تاریخ کو سبط رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور پوری امت مسلمہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اور شہادت کا مقام بہت اونچا مقام ہے، بہت عظمت والا مقام ہے، اور بہت نعمتوں والا راستہ ہے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا سے جانا ہر کسی نے ہے، مرنا ہر کسی نے ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں اسلام کے تحفظ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری خوبیوں کے، باوجود ساری عظمتوں کے، باوجود ساری نسبتوں کے، باوجود سارے فضائل اور کمالات کے، باوجود سارے انعامات اور اکرامات کے، اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا متمنی ہوں اور یہ آرزو رکھتا ہوں کہ اے اللہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، اور پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ بار بار اس دعا کو مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو موت مر کر کٹ مرنے کا جو مزہ ہے یہ کسی اور موت میں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے راستے میں جان دینے والا شہید جنت میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس شہید سے پوچھیں گے بتا تیری آرزو کیا ہے، بتا تو چاہتا کیا ہے، بتا تیرے دل کی آرزو کیا ہے، تو وہ شہید کہے گا اے اللہ جنت میں آنے کے بعد ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اب آرزو یہ ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور دنیا میں جا کر ایک مرتبہ پھر میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں
اور مقام شہادت حاصل کر کے ایک مرتبہ پھر میں جنت میں آ جاؤں۔ تو شہادت کا مقام میرے بزرگوں بہت بڑا مقام ہے، شہادت کا مقام بہت بڑا منصب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود نواسہ رسول ہونے کے، باوجود حافظ قرآن ہونے کے، باوجود عالم اسلام ہونے کے، باوجود مجاہد اسلام ہونے کے، باوجود فرزند علی ہونے کے، باوجود فرزند بطول ہونے کے، باوجود جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کے، باوجود بچپن میں محبوب دو عالم سے گھٹی حاصل کرنے کے، باوجود بچپن میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کے، باوجود محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سننے کے باوجود کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ میری امت کا جو فرد حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ میں کہتا ہوں یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، یہ سارے فضائل اپنی جگہ، یہ سارے انعامات اپنی جگہ، یہ ساری کرامات اپنی جگہ، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ سیدنا حسین کے الفاظ کے لیے، سیدنا حسین کے کردار کے لیے، آپ کی سیرت کے لیے، آپ کی صورت کے لیے، آپ کے اخلاق کے لیے، آپ کے پاکیزہ فطرت کے لیے لفظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے۔ تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں آپ کتنی زیادہ دیر تک حضرت حسین کی شخصیت کے اوپر بولتے چلے جائیں، بات کرتے چلے جائیں، ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے جائیں، آپ کے الفاظ دم توڑ جائیں گے، آپ کے اوسان جواب دے جائیں گے، آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضرت حسین کے فضائل، حضرت حسین کی سیرت، حضرت حسین کی عظمت، حضرت حسین کی منقبت، حضرت حسین کی شان، حضرت حسین کا کردار، حضرت حسین کے اخلاق، حضرت حسین کا تقوی، حضرت حسین کی دیانت، ان کی امانت، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی لیڈری، ان کی سپاہ، ان کی فوج، ان کا پیغام، ان کے خیالات، ان کے تفکرات کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ کو صرف اتنا کہہ دینا بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اے حسین تو میرے پاک پیغمبر کا نواسا ہے، اے حسین تو نے سیدہ خاتون جنت کا دودھ پیا ہے، اے حسین تو فرزند علی المرتضیٰ ہے، اے حسین تو مسجد نبوی کا نمازی ہے، اے حسین تو مسجد حرام کا نمازی ہے، اے حسین تو صدیق اکبر کے اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہے، اے حسین تو فاروق اعظم کے اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہے، اے حسین تو سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا پہرا دینے والا عظیم سپہ سالار ہے۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جو موت تو نے حاصل کی ہے، اللہ کے راستے میں شہادت کا جو منصب تو نے حاصل کیا ہے، اللہ کے اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جس انداز میں ننگی تلواروں کا تو نے سامنا کیا ہے، جس انداز میں نیزوں کا سامنا کیا ہے، جس انداز میں تو نے قربانیاں پیش کی ہیں، جس انداز میں تو نے اپنے جسم کا لہو بہایا ہے، جس انداز میں تو نے اپنے خانوادے کو قربان کیا ہے، جس انداز میں تو نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم تجھے خراج تحسین پیش کر سکیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ تو میدان اسلام کے اندر اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی راستے میں جام شہادت نوش کرنے والا ہے۔ یہ سارے انعامات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ تجھے اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ مرتبہ شہادت بھی عطا فرما دیا ہے۔ ساری نعمتیں ہیں تیرے پاس، نواسہ رسول بھی تو ہے، جگر گوشہ بطول بھی تو ہے، اور سیدنا علی کا فرزند بھی تو ہے،
مسجد نبوی کا مصلی کا نمازی بھی تو ہے، ساری نعمتیں تیرے پاس ہیں، ساری خصوصیات تیرے پاس ہیں۔ اگر تجھے شہادت کا رتبہ نہ بھی ملا ہوتا، تیری فضائل میں کمی نہیں تھی، تیرے کردار میں کمی نہیں تھی، تیرے اطوار میں کمی نہیں تھی، تیرے اخلاق کی بلندی کی پرواز کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن ساری فضیلتوں کے ہوتے ہوئے جب تجھے اللہ نے مقام شہادت عطا کر دیا ہے، اب تیری بلندیوں کو کون چھو سکتا ہے؟ اب تیری پرواز کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اب کون تیرے قریب آ سکتا ہے؟ اب کون تیرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ تو دنیا میں بھی ہمارا سردار تھا، تو جنت میں بھی ہمارا سردار ہوگا۔ یہ صرف میرے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، پاک پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم آپ کو اپنی دنیا کا بھی سردار مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنی جنت کا بھی سردار مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی کیوں ہے؟ حضرت حسین کے فضائل کو تو گننا چاہو تو یہ رات ناکافی ہے، حضرت حسین کے شان کو بیان کرنا چاہو تو تقریر کا انداز ناکافی ہے، الفاظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں۔ تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور جناب کس کس انداز میں آپ جناب سیدنا حسین ابن علی کی عظمت کو بیان کرتے چلے جائیں گے، ان کی سیرت کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ آج میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے کہ جناب حسین کے ساتھ یزید کا کمپیریزن کیا جائے یا شان کے مقابلے میں یزید کا تذکرہ کیا جائے۔ یزید ہوتا کون ہے؟ حضرت حسین کا مقابلہ کرنے والا۔ حسین دوش نبوت کا سوار ہے، حسین صحابی رسول ہے، حسین اہل بیت کا عظیم فرد جلیل ہے، حسین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ حسین وہ ہے جس کے ہونٹوں کے بوسے آمنہ کے لال لیا کرتے تھے۔ حسین وہ ہے جس کے جسم کو میرے پاک پیغمبر چوما کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، صحابی رسول محدث جلیل 5,500 احادیث کو روایت کرنے والے عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے حسین، میں آپ کے جسم کی وہ جگہ چومنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں میرے پاک پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اپنے کرتے کو اوپر کیا۔ جناب ابو ہریرہ نے حضرت حسین کے پیٹ پہ بوسہ دیا، گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جس طرح حضرت حسین کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے، جس طرح حضرت حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت حسین کے پیٹ پر بھی میرے پاک پیغمبر بوسے لیا کرتے تھے۔ حضرت حسین کی شان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، حضرت حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لفظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے میرے بزرگوں کہ جناب سیدنا حسین نے یہ قربانی پیش کیوں کی ہے، جناب سیدنا حسین کربلا میں پہنچے کیوں ہیں، جناب سیدنا حسین نے اپنا خانوادہ قربان کیوں کیا ہے، جناب سیدنا حسین مقام شہادت پہ فائز کیوں ہوئے ہیں، جناب سیدنا حسین اتنی مظلومانہ انداز میں، مظلومانہ صورت میں قربان کیوں ہوئے ہیں، پیچھے عناصر کیا تھے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یزید کافر نہیں تھا، صرف ایک بات تھی کہ یزید نے تخت خلافت پر آنے کے بعد اپنے سابقہ تمام بزرگوں کی روایات کو توڑ دیا تھا اور وہ کام کرنے شروع کر دیے تھے کہ حضرت حسین اپنی زندگی میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت حسین نے تمام
तमाम सहाबा के रोकने के बावजूद यजीद का मुकाबला किया। ये मुकाबला यजीद के साथ नहीं था, बल्कि उस निज़ाम का मुकाबला था जो उस निज़ाम को यजीद लेकर सब पे मुसल्लत करना चाहता था। हजरत हुसैन का मौक़िफ़ ये था कि मेरे नाने का दीन जिस तरह सिद्दीक़ अकबर के हाथों में था, जिस तरह फारूक आज़म के हाथों में था, जिस तरह उस्मान ज़ुन्नुरैन के हाथों में था, जिस तरह मेरे बाबा अली के हाथों में था, जिस तरह मेरे भाई जनाब हसन के हाथों में था, जिस तरह जनाब अमीर मुआविया के हाथों में था, उसी तौर पर अगर चलाओगे तो हुसैन तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और अगर उन रिवायात को तोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर हुसैन तुम्हारा मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। इससे पता चलता है, यही वजह है जिस तरह मैंने आज जुमा में कहा कि लोग हजरत हुसैन के वाक़या करबला को तो बयान करते हैं, लेकिन इससे साबका 5 अदवार गुजरे हैं, उनको बयान नहीं किया जाता। उनको क्यों बयान नहीं किया जाता? इसलिए कि बताना पड़ेगा कि जो हुसैन हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मैदान में नहीं उतरा, फारूक आज़म के दौर में मैदान में नहीं उतरा, उस्मान ज़ुन्नुरैन के दौर में मैदान में नहीं आया, हजरत अली के दौर में मैदान में नहीं निकला, जनाब हसन के दौर में नहीं निकला, और अपने भाई के साथ अमीर मुआविया के हाथ पर बैअत करके सुलह करने के बाद उनके पूरे दौर खिलाफत में मैदान में नहीं निकला। इससे पता चलता है कि हुसैन जब तक सिद्दीक के साथ खड़ा था, सिद्दीक हक पर है, फारूक के साथ खड़ा था, फारूक हक पर है, उस्मान के साथ खड़ा था, उस्मान हक पर है, अली के साथ खड़े थे, जनाब अली हक पर हैं, जनाब हसन के साथ खड़े थे, हक पर हैं, अमीर मुआविया के साथ खड़े थे, हक पर हैं, और यजीद के मुकाबले के लिए तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। यह दलील है इस बात की कि साबका अदवार में हुसैन मैदान में नहीं आया, उनको हक पर समझता था, और जब मैदान में आया तो इसे हक पर नहीं समझता था, तभी तो मैदान में उतरे हैं। इस बात को समझ रहे हैं आप हजरात? इस बात को दिलो दिमाग में बिठाइए कि 2.5 साला दौर सिद्दीकी, 10 साला दौर फारूकी, 12 साला दौर उस्मानी और 5.5 साला दौर अलवी, हजरत अली का दौर खिलाफत, और उसके बाद 22 साल का दौर खिलाफत सैयदना अमीर मुआविया हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी तलवार लेकर अमारत इस्लामिया, खिलाफत इस्लामिया के मुकाबले में मैदान में बाहर नहीं निकले। इससे पता चलता है कि इन सब को हक पर समझते थे, और जिसके मुकाबले में निकले हैं उसे हक पर नहीं समझते थे, तभी उसके मुकाबले के लिए बाहर निकले हैं। मेरे बुजुर्गों, आज हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को समझने की ज़रूरत है। आज क्या हमारे दौर में वो किरदार नज़र नहीं आते? हमारे मुआशरे में वो किरदार नहीं है जिनका मुकाबला करने के लिए हजरत हुसैन बाहर निकले थे? क्या हमारे अंदर वो चीज़ें, हमारा मुआशरा उसी तरह मफलूकुल हाल नहीं है? हमारा मुआशरा उसी तरह तबाह बर्बाद नहीं हो चुका? हमारा मुआशरा उसी तरह मगलूबुल हाल नहीं हो चुका? हमारा मुआशरा अखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार नहीं हो चुका? हमारा मुआशरा झूठ की दलदल में गिर नहीं चुका? हमारे मुआशरे में कौन सी ऐसी बुराई है जो आज वुकू पजीर नहीं होती है? हम हर साल जनाब हुसैन की सीरत, जनाब हुसैन के लिए शहादत, जनाब हुसैन की अजीमत को, अजमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, रैलियां भी निकालते हैं, और बहुत सारे हजरात मातम भी करते हैं, अपने मुंह और सीने को पीटते हैं। वो उनका अंदाज है, वो जो चाहे करे, हमें उनसे परवाह नहीं है। लेकिन हम भी तो उनकी अजमत को बयान करते हैं, सीरत को बयान करते हैं, किरदार को बयान करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये बयान कर देना काफी है, या उस सीरत को अपनी जिंदगी में जगह भी देनी जरूरी है? बयान करने से तो कुछ नहीं होगा। हजरत हुसैन की सीरत को बयान करना तो काफ़ी नहीं है। हजरत हुसैन की शख्सियत को लफ्ज़ों में खराज तहसीन पेश करना तो काफ़ी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक बंदा झूठ नहीं बोलता, एक बंदा अमानतदार है, एक बंदा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है,
ذاکر ہے، تلاوت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، معاملات کا کھرا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن سال کے بعد امام حسین کا جلوس نہیں نکالتا، ریلی نہیں نکالتا، جلسہ نہیں کرتا، اور ایک طرف وہ شخص ہے جو جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، فراڈ بھی ہے، نمازی بھی نہیں ہے، اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، ختم نبوت کو بھی نہیں مانتا، صحابہ کا احترام بھی نہیں کرتا، اولیاء کا احترام بھی نہیں کرتا، اہل بیت کا احترام بھی نہیں کرتا، لیکن سال کے بعد جلوس بھی نکالتا ہے، ریلی بھی نکالتا ہے، حضرت حسین کے نام کی سبیل بھی لگاتا ہے، حضرت حسین کے چرچے بھی کرتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ ان دونوں کرداروں میں سے کس کردار کو جناب حسین پسند فرمائیں گے؟ کیا وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا، اپنے کردار کو حضرت حسین کے کردار کے اوپر ماڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پسند کریں گے، یا وہ شخص جو ان کے نام کے جلسے تو نکالتا ہے لیکن دنیا کا 2 نمبر ہے؟ مجھے آپ بتاؤ کہ میرے حضرت حسین کس کو اپنے گلے لگائیں گے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ جی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نہیں جھانکنا چاہیے؟ اپنے آپ سے پوچھ کر جناب حسین کی شخصیت کو آئینے کی صورت میں دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو پھر دیکھو، اس آئینے میں دیکھو، اس شیشے میں دیکھو، اس کردار میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھو کہ ہم کہاں کردار حسینی میں فٹ آتے ہیں۔ اگر تو ہمارا کردار جناب حسین کے کردار سے میل کھاتا ہے، ان کے کردار سے ہم جڑتے ہیں، ان کی سیرت ہماری سیرت سے ملتی ہے، تب تو الحمدللہ۔ پھر میرے بزرگوں جلوس نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ سارے حربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے نام پر ہم دھندے کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارا کردار جناب حسین کے کردار سے ملتا ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر میرے بزرگوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ریلیاں نکالنا کافی نہیں ہے، پھر جلسے کرنا کافی نہیں ہے، پھر سبیلیں لگانا کافی نہیں ہے، پھر کالے کپڑے پہننا کافی نہیں ہے، پھر یہ سارے کام کرتوت کرنے کافی نہیں ہے۔ آج کل ایک بات چل رہی ہے، مجھ سے آج بھی ایک ساتھی نے فون کر کے مسئلہ پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی لباس ہوتا ہے، سفید پہنو یا کالا پہنو، لال پہنو یا سبز پہنو، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہماری خوشی رسول اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ جس چیز کو میرے آقا پسند فرماتے ہیں ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی رسول اللہ کیا پسند فرماتے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ کے بارے میں احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے لیے بطور لباس کے سفید رنگ کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ مجھے وہ کہتے جی اس کی دلیل دو۔ میں نے کہا جناب میں دلیل یہی دے رہا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ پاک پیغمبر اپنے لیے بطور لباس جو کپڑا استعمال فرماتے تھے وہ سفید ہوتا تھا۔ البتہ میرے آقا نے دوسرے رنگ پہننے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ اس نے کہا جی پھر آپ نے کہاں سے نکالا کہ کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے؟ میں نے کہا جو فرقہ یا جو مکتبہ فکر، آج کی جدید زبان میں مہذب لفظ کہنے چاہیے، جو مکتبہ فکر کالے کپڑے پہنتا ہے ان کی 20 کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ یہ میری کتاب میں نہیں ہے، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ جو بندے پہنتے ہیں، جو فرقہ پہنتا ہے، میں آپ کو فرقہ واریت کی طرف نہیں لے جا رہا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کی 20 کتابوں میں بہار الانوار اٹھاؤ، اصول کافی اٹھاؤ، اور 20 حوالہ جات میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس میں ان کے ائمہ نے لکھا ہے کہ کالا لباس پہننا یہ فرعون والا لباس ہے، لہٰذا کالا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مگر 3 چیزوں میں اگر ٹوپی آپ کی کالی ہو یا پگڑی کالی ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ بطور کرتا کالا لباس پہنتے ہو تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پہن کر نماز پڑھتے ہو تو آپ کی نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ میں نے آپ کو ضمناً ایک مسئلہ بتا دیا ہے، اگر آپ حضرات کے مزاج کے خلاف ہو تو ناراض نہ ہونا، ویسے سن لو۔ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جی ناراض ہو جاؤ گے تو بھائی میری مجبوری ہے، یہ اس منبر کا تقاضا ہے کہ جو بات سچ ہو آپ کو بتانی چاہیے۔ لیکن اگر لباس کوئی پہنتا ہے بطور لباس کے، اس کی اپنی مرضی ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضرت حسین کا کردار ہمیں اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنے کردار میں، اپنے صدقات میں، اپنی گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں حسینی کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آج جمعہ میں بھی کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے ایک فرد کو صرف اس لیے باہر نکال دیا تھا کہ وہ شخص مکروز تھا، اور حضرت حسین نے فرمایا تھا کہ مکروز آدمی میرے قافلے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین کا کردار تو یہ ہے کہ اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب بھی ہمارے بھائی لوگ، ہمارے دوست، ہمارے بہت سارے احباب جب حضرت حسین کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سیرت حسینی کے ساتھ ساتھ جب تک صحابہ کرام کے خلاف گستاخانہ مواد نہ پیش کریں ان کی تقریریں پوری نہیں ہوتی، ان کے جلسے پورے نہیں ہوتے، ان کی مجلسیں پوری نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت حسین کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ان کے کردار کے ساتھ کسی اور صحابی کے کردار کو خراب کر کے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کو کسی اور کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظمت والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے اور معاشرے کے اندر موجود ان تمام بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے تھے جو بیماریاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی تھیں، اور جن بیماریوں کے خلاف صدیق اکبر میدان میں اترے تھے، فاروق اعظم میدان میں اترے تھے، عثمان ذو النورین میدان میں اترے تھے۔ حضرت حسین کے کربلا میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کی روایات کو زندہ کیا جائے اور ان روایات کو بدلنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا، یہی کردار حسینی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس مختصر نشست کا واحد مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کو بٹھا کر ہم اس بات کی حاضری لگوا دیں اور اللہ کو گواہ بنا دیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کو گواہ بنا کر کہہ دیں کہ اے اللہ ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہیں؟ اے اللہ ہم حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جناب علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اہل بیت کے ایک ایک فرد سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو گواہ ہو جا اور آپ بھی ہم سے محبت کیجئے، اور ہم اپنے پاک پیغمبر کی ساتھ جڑنے والی ایک ایک نسبت سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں یا پیغمبر کے اہل بیت ہوں، وہ دونوں ہمارے آنکھوں کا نور ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کی زینت ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کی زینت ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنانا چاہیے کہ پردے کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، نماز کا اہتمام ہو، سچائی کا اہتمام ہو، کاروبار میں سچائی کا اہتمام ہو، امانت اور دیانت جیسی تمام خصوصیات کو اپنے اندر زندہ کریں۔ اگر یہ تمام خصوصیات زندہ ہو گئیں تو ہم کامیاب ہیں اور ہم سچے حسینی ہیں۔ اور اگر ہمارا کردار نہ نکھرا تو پھر ہم زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ سوائے زبانی دعووں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو جملے ہم نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں بیٹھ کر کہے، آپ حضرات نے سنے، اللہ تعالیٰ ان تمام جملوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب ویسے ہی اونچے ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید